بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا۔ بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا۔ بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا۔
ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی بالا کے لیے۔ معزز سامعین گرامی، ماہ رمضان المبارک کا چوتھا اور آخری، شاید کہ آخری خطبہ جمعہ ہے۔ مالک الملک سے دعا کرو کہ اللہ تعالی رمضان کے بقیہ ایام میں کما حق ہو میرے مالک کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے قرآن پاک میں 4 ایسی آیات ہیں جو سب سے عظیم آیات ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خبریں دی ہیں۔ سب سے پہلی قرآن میں آیت جو قرآن کی عظیم آیت ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نعوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس کو ہم دوسرے انداز میں آیت الکرسی کہتے ہیں۔ یہ پورے قرآن کی سب سے عظیم اور عظمت والی آیت ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسری آیت جو بھلائی اور شر کے درمیان فرق رکھنے والی ہے، یوں سمجھ لو حق اور باطل، بھلائی اور شر، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق رکھنے والی آیت وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور تیسری آیت جو بندے کو سہارا دیتی ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کا، بندے کو سہارا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر توکل کرنے کا آسرا دیتی ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور اسی طرح چوتھی آیت جو میرے اور آپ کے لیے مسرت والی آیت ہے، خوشخبری والی آیت ہے، بڑی بابرکت آیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز ملنے پر اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی جتنی خوشی اس آیت کے نازل ہونے پر محسوس ہوئی تھی۔ جبریل جب یہ آیت لے کر آیا تھا، مجھے اس آیت کے اترنے پر اتنی خوشی اور محبت ہوئی، دنیا کی کسی اور چیز میں اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آئیے آج اسی آیت مبارکہ سے ہم نے اپنے حقیقی مالک اور خالق کو راضی کرنا ہے، کیونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ آئے ہم سب مل کر کے اپنے رب کو منائیں۔ آج کسی کا دوست ناراض ہو جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی کسی مرشد کے ساتھ منسلک ہے، گدی نشین کے ساتھ منسلک ہے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے پسندہ ترین اعمال کرتا ہے، کام کرتا ہے کہ یار میری کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے میرے ساتھ راضی ہو جائے، میں اس کو منا لوں، امپریس کر لوں،
आओ आज हमने दुनिया के तमाम रिश्ते नाते छोड़ करके, तमाम मोहब्बतें छोड़ करके हमने आज अपने हकीकी खालिक व मालिक को मनाना है। अल्लाह को मना करके आज मस्जिद से उठना है कि आज हमने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है और आसमान पर मेरा रब ऐलान कर दे, मेरे बंदो मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे बढ़कर के हमें क्या चाहिए? इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है? आइए उसी आयत से शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर का नाम आए दुरूद पढ़ो, मेरे पैगंबर का नाम आए दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ो ताकि आसमानों का रब राजी हो जाए। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ज़बान पर मोहम्मद मोहम्मद का नाम आ गया, जब ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी, जब वो बोले तो रब का कुरान आ गया। जब जुबां पर मोहम्मद 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 का नाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। मेरे पैगंबर के सीने पर नाज़िल होने वाला कुरान है। खालिक़े कायनात ऐलान फरमा रहा है, फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मोहब्बत फरमा रहा है अपने बंदों के साथ। फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना, महबूब ऐलान कर दो मेरे बंदों को कह दो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला अपने बंदे कह रहा है, गुनाहों के बावजूद भी अपने बंदे कह रहा है। दुनिया पर औलाद ना फरमान हो जाए, माँ बाप रिश्ता तोड़ देते हैं, शागिर्द ना फरमान हो जाए, उस्ताद रिश्ता तोड़ देता है, लेकिन मेरा मालिक गुनाहों के बावजूद भी कह रहा है मेरे बंदो कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरे बंदो जो गुनाह कर बैठे, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जब माँ बाप के बच्चे ना फरमान हो जाएं, माँ बाप अपने बच्चों से रिश्ता तोड़ देते हैं, जब शागिर्द उस्ताद का ना फरमान हो जाए तो उस्ताद अपने शागिर्दों से रिश्ता तोड़ जाता है। लेकिन मैं अपने अल्लाह की अजमत पर कुर्बान जाऊं, मेरा रब लाखों गुनाहों के बावजूद अपने बंदे से अपनी रहमत का रिश्ता नहीं तोड़ता। मेरा रब कह रहा कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो मेरी दरबार में आ जाओ, ऐ मेरे गुनाहगार बंदो स्याकार
گناہگار بندو، نافرمان بندو، یارو اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہا ہے، میرا مالک ناراض ہے پھر بھی اعلان کر رہا ہے کہ مجھے منا لو، مجھے منا لو۔ آج دنیا پر کوئی بندہ ناراض ہو جائے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے منا لو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے راضی کر لو، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، میرا مالک ناراض بھی ہے پھر بھی کہہ رہا میرے بندو، میرے بندو مجھے منا لو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، دو کام تم کرو، دو کام میں رب کروں گا۔ دو کام میرے بندو تمہارے ذمہ ہیں اور دو کام میں آسمان کے مالک کے ذمہ ہیں۔ میرے اور آپ کے ذمہ کون سا کام ہے؟ پہلا کام، میں اور آپ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، شرمشار ہو جائیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو، شرمندگی کا اظہار کرو اور اپنی زبان سے کہو خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں، اللہ آخر تیرا بندہ ہاں، خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں، اللہ آخر تیرا بندہ ہاں، کر ساری خطائیں معاف میری، کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے ہی در پہ آن گرا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، او جب دل کو ٹھوکر لگتی ہے تیرے ہی در پہ آتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، پہلا کام کرنا اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا ہے۔ دوسرا فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میری رحمت کا دامن نہیں چھوڑنا، میرا دروازہ چھوڑ کر کے کسی اور دروازے پر نہیں جانا، بس میری رحمت کا بھروسہ رکھنا ہے۔ میرے گناہگار بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اور دو کام میں رب کروں گا۔ کون سے؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندو ایک تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہاری ساری غلطیاں دھو کر کے رکھ دوں گا، دوسرا میں تمہارے اوپر آسمان سے اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے بندو پہلا انعام اللہ کی طرف سے، آؤ لوگو میرے رب کو مناؤ، میرا مالک تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ رمضان کی بابرکت گھڑیاں، فرمایا پہلے نمبر پر میں تمہارے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، دوسرے نمبر پر میں تمہارے اوپر آسمان سے رحمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے میرے مالک کو منائیے، میرے خالق کو منائیے، میرے مالک کے دروازے پر آئیے،
یقیناً میرا رب بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج دنیا پر کوئی بندہ ناراض ہو جائے، اس کو منانے کے لیے پنچایت جمع کی جاتی ہے، اپنی پگڑی اتار کر کے اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ اے اللہ تیرا بھی قانون یہ ہے، تیری بھی دربار کا دستور یہ ہے۔ فرمایا نا میرے بندے، مجھے منانے کا آسان طریقہ ہے، وضو کر مسجد میں آ کر کے سر سجدے میں رکھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرا آنسو زمین پر بعد میں گرے گا، میں تیرے گناہوں کو پہلے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آؤ یارو میرے رب کی دربار میں اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ اور اپنی خطائیں اپنے سامنے رکھ کر کے میرے مالک کے سامنے جھولی پھیلایا کر اور کہا کر، مولا میں غلطیاں دا ٹیر لے کے تیرے در تے آ گیا، مولا میں غلطیاں دا ٹیر لے کے تیرے در تے آ گیا، تو معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا۔ میرا ایمان کہتا ہے آسمان سے آواز آئے گی، ہاں ہاں بندے، ہاں ہاں بندے، تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں، تو غلطی کر کے معافی مانگ لئی ہن میں تیرا یار ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے قرآن کا ایک دوسرا مقام ہے، توجہ میری طرف فرمانا، اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام ہے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ، اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ، توجہ میری طرف دیں، اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کے اوپر سیاہ رنگ کا یہ جو غلاف چڑھا ہوا ہے، یہ خانہ کعبہ کے اوپر، اس کے اوپر غلاف کے اوپر مختلف آیات لکھی ہوئی ہیں۔ بیت اللہ کے اوپر جو سیاہ رنگ کا غلاف ہے نا، جس کو غلاف کعبہ کہا جاتا ہے، اس پر سیاہ رنگ کی آیات لکھی ہوئی ہیں، آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی لکھی ہوئی ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کی محبت آئی، دعا کر دیں، دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے تے مدینے نو، رمضان دا پاک مہینہ ہووے، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہووے، او دل کر دائے زمزم پینے نو، ربا سانو لے چل مکے تے مدینے نو۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کے اوپر بھی آیت لکھی ہوئی ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے گناہگار بندو، اے میرے سیاہکار بندو، میری دربار میں آؤ، میری دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مجھے مناؤ اور مجھے بڑا ہی مہربان پاؤ گے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے بڑا قدردان پاؤ گے۔ آؤ تو صحیح میرے مالک کی دربار میں، آؤ لوگو رمضان
رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں میرے رب کو مناؤ، میرے مالک کو مناؤ، میرے خالق کو راضی کرو، آسمانوں کے رب کو راضی کرو۔ یقیناً رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، رمضان کے آخری ایام ہیں، یہ رمضان کا آخری اشرہ چل رہا ہے، آخری ایام ہے، پتہ نہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں اگلا رمضان آئے، دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ آج اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ۔ میرا ایمان کہتا ہے اتنے لوگوں کے آنسو دیکھ کر کے، گڑ گڑانا دیکھ کر کے میرا رب ہمیں ضرور معاف کرے گا، میرے اور آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، ہماری خطائیں اللہ تعالیٰ دھو کر کے رکھ دے گا۔ آؤ میرے رب کو مناؤ، میرے مالک کی دربار میں آؤ، آ کر کے میرے رب کو مناؤ۔ میرا رب آوازیں لگا رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا جب رات کا آخری پہر ہو جاتا ہے، رات کا آخری پہر تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا جب رات کا آخری پہر ہو جاتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور میرا مالک آوازیں لگا کر کے کہتا من یدعونی فاستجب لہ، ہے کوئی میرا بندہ مجھے بلائے، مجھے پکارے، میں اس کی پکار سننے والا ہوں، ہے کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، مجھے منانے والا، مجھے راضی کرنے والا، آئے تو صحیح میری دربار میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آؤ لوگو، یہ رمضان کے مہینے میں یہ آخری طاق راتیں ضائع نہ کرو، ان راتوں کے اندر میں اور آپ اپنے حقیقی مالک کو منا لیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو منا لیں، میرے مالک کو راضی کر لیں، میرے مالک کو منا لیں، اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ میرا رب تو بہانے تلاش کرتا ہے، آؤ آج اللہ نے موقع دیا ہے، میرے رب کو منائیں، زندگی ہے، موقع بھی ہے، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا زندگی ختم ہو جائے گی، موقع ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کو منا نہیں پاؤ گے۔ ایک اللہ والے کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ وہ بازار میں لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ لوگو میرے رب کو مناؤ، آؤ لوگو میرا رب ماننے کے لیے تیار ہے، مناؤ۔ لوگ مان ہی نہیں رہے۔ کسی نے پوچھا کہ یار تو اللہ والا ہو کر کے تیرا کام بازاروں میں کیا ہے، شہروں میں کیا ہے؟ کہنے لگا یار میں ان لوگوں کو بلا رہا ہوں کہ تم اپنے رب کی طرف آؤ، میرا رب ماننے کے لیے تیار ہے، میرے رب کو مناؤ۔ یہ لوگ مان نہیں رہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی اللہ والا قبرستان میں بیٹھا ہے، وہی بندہ گزرا، کہنے لگا یار اللہ والے عجیب معاملہ ہے، پہلے بازار میں آج قبرستان میں بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے کہ پہلے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ رب کو مناؤ، لوگ نہیں آ رہے تھے، آج رب کو کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، میرا رب نہیں مان رہا۔ یعنی آج زندگی ہے، موقع ہے، جب تک موت نہیں آتی، موت سے پہلے جس گھڑی بھی میرے رب کو منا لو، میرا رب ماننے کے لیے تیار ہے۔ زندگی ختم ہو گئی اور یاد رکھنا موت آ گئی، مرنے کے بعد جتنا بھی روگے واویلا کرو گے قبر میں حشر میں، میرا رب نہیں مانے گا، میرا رب نہیں مانے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا کہ ہم اپنے حقیقی مالک کو کیا کریں، منائیں۔ ایک اللہ کا ولی ہے میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ، یہ فیصل آباد کے قریب ایک شہر ہے، چھوٹا سا تاندلے والا، وہاں کا گاؤں ہے جھوک دادو، وہاں کے اللہ کے ولی ہیں، اکثر نماز عصر پڑھنے کے بعد بیٹھ جایا کرتے اور کہتے اللہ میں تیرے اوپر راضی، اللہ میں تیرے اوپر راضی، اللہ میں تیرے اوپر راضی۔ نماز مغرب کا وقت ہو جاتا، بیٹھے بیٹھے جملہ یہی، اللہ میں تیرے اوپر راضی، اللہ میں تیرے اوپر راضی۔ کسی نے کہا کہ میاں صاحب عجیب معاملہ ہے، آپ اللہ سے کوئی مال کی دعا کر لیں، کوئی دنیا کی دعا کر لیں، کوئی اولاد کی دعا کر لیں، کوئی اور نیک خواہش تمنا کر لیں، آپ اکثر دیکھا ہے عصر پڑھنے کے بعد مغرب تک ایک ہی جملہ کہتے ہو، اللہ تو اللہ میں تیرے اوپر راضی، اللہ میں تیرے اوپر راضی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یارو میں ساری زندگی کہتا رہوں کہ اللہ میں تیرے اوپر راضی، میرے رب کی رحمت جوش میں آئے اور میرا مالک کہے جا میاں باقر میں تیرے اوپر راضی، میرے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔
میری زندگی کی مل پڑ جائے گا، میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آؤ لوگو میرے مالک کو مناؤ۔ میرے مالک کو کیا کرنا ہے؟ منانا ہے۔ آئیے معزز سامعین گرامی توجہ فرمانا، اللہ کا قرآن ایک اور مقام ہے۔ فرمایا اللہ کا قرآن ایک اور مقام ہے۔ فرمایا وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اس آیت سے پہلے میں دو آیات کی تلاوت کروں، بات سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اور دوسری آیت پر غور کرنا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو میں نے تم پر قتال یعنی جہاد کو فرض کیا ہے۔ پہلی آیت میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا، اب تو یار تھوڑے رہ گئے ہیں، بولو تو صحیح، زیادہ تو نہیں ہے، پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ نیا رمضان آ رہا ہے، نہیں اب دیکھا جائے گا، نصیب کی باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پہلی آیت میں کہا کہ میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا، دوسری میں کہا کہ میں نے تم پر جہاد کو فرض کیا۔ اے اللہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب ہمارے اوپر فرض ہے، تیرے ذمہ بھی ہے۔ فرمایا وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اے میرے بندو میں رب پر فرض ہے کہ میں تمہارے اوپر رحمت کروں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، میں تمہاری خطائیں دھو کر کے رکھ دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزے دار کے لیے اللہ نے 2 اجر رکھے ہیں، کتنے اجر بولو؟ 2 اجر۔ پہلا اجر کیا ہے؟ توجہ فرمانا، میرے پیغمبر نے فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ رکھتا ہے، میرے رب کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اے اللہ تیرے بندے نے نماز پڑھی ہے، نماز کا ہم نے 25 گنا 27 گنا اجر دے دیا، قرآن کا 1 حرف پڑھا ہے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں، تیرے پیغمبر پر درود پڑھا ہے اس کے لیے 10 رحمتیں 10 گناہ معاف۔ لیکن روزہ رکھا ہے، روزے کا اجر کیا لکھیں؟ میرا رب فرماتا نانا الصوم لی وانا اجزی بہ، نانا میرے فرشتوں روزے کا اجر لکھنے کی طاقت تم میں نہیں ہے، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اجر بھی میں اپنے بندے کو دوں گا، روزہ بھی میرے لیے رکھا، اجر بھی میں رب دوں گا اپنے بندے کو۔ اللہ اکبر، اللہ اجر کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میرا رب جنت الفردوس بھی عطا کرے گا اور اپنے چہرے کا دیدار بھی نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ روزے داروں کے لیے کتنا عظیم اجر ہے۔ آؤ یارو میرے رب کو مناؤ، قیامت کا دن ہوگا، میرے رب کی جنت بھی ہوگی اور میرے مالک کے چہرے کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم اجر۔ دوسرا اجر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ فرمانا، میرے مالک کے چہرے کا دیدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک اور مقام پر غور کرنا، فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا میرے بندو تم دنیا پر روزے رکھو گے، اجر کرو گے، میرا رب کا وعدہ ہے میری دربار میں آؤ مجھے مناؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فرمایا نانا یہ تو چھوٹی چیز ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں رب تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، گناہوں کو نیکیوں میں میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن ہے، آئے تو صحیح میرے مالک کی دربار میں منا کر کے دیکھے میرے رب کو۔
راضی کر کے دیکھے میرا رب کس قدر مہربان ہے. فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اے میرے گناہگار بندو میری دربار میں آؤ, کوئی ایسا عمل کرو میں رب تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر کے تمہیں جنت الفردوس عطا کر دوں. یہ نہ کہا کر کہ میں بڑا گناہگار ہوں, میرے بڑے گناہ پتہ نہیں رب میرے ساتھ راضی ہوگا کہ نہیں. کئی لوگ ایسے ہی دلار بیٹھتے ہیں مولانا کیا کریں بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں, میرے اتنے قدر گناہ ہیں کہ مجھے یقین ہے میرا رب نہیں معاف کرے گا. نا اللہ کے بندے میرا رب بڑا مہربان ہے, بڑا مہربان ہے. حدیث ہے سنن ابن داؤد کی, میرے پیغمبر نے فرمایا توجہ فرمانا آیت بھی سامنے رکھو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ نیکیوں کو گناہوں میں کیسے بدل دے گا. ایک عورت ہے طوائف, آپ نے بدن فروشی کا دھندا کرنے والی, ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی, ساری زندگی گناہ کرتی رہی, ساری زندگی کوٹھوں پر لوگوں کو بلا کر کے اپنا جسم لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہی. ایک دن دوپہر کا وقت ہے, میں نے پہلے کہا کہ میرا رب ماننے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی ادائیں دیکھ کر کے کوئی نہ کوئی ادا, میرا مالک کہتا میرے بندے کوئی ادا اپنا مجھے راضی کر میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں. اب یہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہے, جسم فروشی کا کام 2 نمبر دھندا کرنے والی, گناہگار, سیاہکار, خطا کار ہے, گناہوں کے ساتھ نامہ اعمال بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ دوپہر کا وقت ہے, کنویں سے گزری, کیا دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک کتیا کا بچہ بلک رہا ہے, بلک رہا ہے, پانی کے ساتھ بلک رہا ہے. اور اللہ اکبر, اللہ کتیا کا بچہ بلک رہا, اس کے دل میں خیال آیا یار کیوں نہ ہو میں اس کے ساتھ نیکی کروں, میں اس کو پانی پلاؤں. بیچارہ پیاس کی شدت کے ساتھ اپنے گلے سے دوپٹہ اتارا, اپنے جوتے کے ساتھ باندھ کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے کتیا کے بچے کو پلایا. آسمان پر میرا رب یہ منظر دیکھ رہا ہے. فرمایا جا میری بندی, تو نے نیکی تو کوئی نہیں کی, آج تیرے اس عمل کی وجہ سے تو نے مجھے راضی کر لیا ہے, منا لیا ہے. جا میری بندی میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت الفردوس عطا کر دی. سبحان اللہ, کتنا مہربان ہے میرا رب. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. فرمایا میرے بندہ تو گناہوں کا ڈھیر لے کر کے آ, میں اپنی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لے کر کے آتا ہوں. آ تو صحیح میری دربار میں آؤ لوگو, میرے رب کو مناؤ. بس میرا رب تو بہانے ہی بنا رہا ہے, بہانے تلاش کر رہا ہے. کوئی نہ کوئی کسی بہانے کسی موڑ پر میرا بندہ آئے, مجھے منائے, میں اپنے بندے کے ساتھ راضی ہونے کے لیے تیار ہوں. حدیث پاک میں آتا, صحیح البخاری کی حدیث ہے, میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, 2 لوگوں کا اللہ کے ہاں حساب و کتاب کیا جائے گا. 2 بندے اللہ کی دربار میں لائے جائیں گے, نامہ اعمال کھولا جائے گا, گناہ ہی گناہ, نیکی ہے نہیں. اللہ اکبر, کتنی مشکل گھڑی ہوگی, اپنے بھی کام نہیں آئیں گے اس گھڑی. آج دنیا کا قانون ہے, دکھ ہو بھائی آ جاتا ہے, باپ بیٹا رشتہ دار عزیز و اقارب مشکل وقت میں, لیکن جب نامہ اعمال میں کچھ نہ ہوگا کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار. کتنے مشکل لمحات ہوں گے اللہ کی عدالت میں, کبھی سوچا ہے؟ زندگی کی مشکلوں سے کتنا گھبراتے ہیں, کتنی تیاری کرتے ہیں, آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اس لمحے گھڑی کا سوچو جب اللہ کے یہاں حساب و کتاب کیا جائے گا, یہ وقت کیا گزرے گا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا 2 لوگوں کا حساب کیا جائے گا, کوئی نیکی نہیں. فرمایا فرشتوں ان دونوں کو جہنم کی طرف لے جاؤ, جہنم میں پھینک دو.
فرشتے دونوں کو لے کر کے جا رہے ہوں گے. ایک بندہ پیچھے مڑ کر کے اللہ کی طرف دیکھے گا, نظریں بھر بھر کے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے گا, میرے مالک کی طرف دیکھ رہا ہے. دوسرا تیز تیز قدم چل کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہے. جہنم کے کنارے پر لایا گیا. میرا مالک فرمائے گا فرشتوں ان دونوں بندوں کو میری دربار میں لے کر کے آؤ, لوٹا کر لاؤ. لایا جائے گا, میرے بندو پہلے تو بتا میری طرف کیوں دیکھ رہا تھا, کیوں نظریں اٹھا کر کے بھر بھر کر کے نظریں میری طرف مایوسی کے ساتھ دیکھ رہا تھا. اللہ دنیا پر قرآن پڑھا کرتے تھے, قرآن کی آیتیں سنا کرتے تھے. کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ قرآن سنا کرتے تھے, قرآن پڑھا کرتے تھے. دل میں خیال آیا کاش کہ تیری طرف دیکھوں میرا رب, تیری رحمت جوش میں آئے, تو مجھے معاف کر دے. دوسرے تو تیز تیز چل کر کے کیوں جا رہا, حالانکہ تجھے پتا جہنم کی آگ ہے. اللہ میں اس لیے چل رہا تھا کہ دنیا پر تیری نافرمانی کی, چلو آج ہی تیری فرما برداری کروں, شاید کے بات بن جائے, شاید کہ میرا رب راضی ہو جائے. فرمایا جاؤ میرے بندو, جاؤ میرے بندو, تمہارے اس عمل کی وجہ سے, ادا کی وجہ سے میں رب تمہارے ساتھ راضی ہو گیا ہوں. میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے ہیں. سبحان اللہ. او یارو میرا رب بہانے بنا رہا ہے, میرا رب تو کہہ رہا کسی نہ کسی طریقے میرا بندہ میری دربار میں آئے, مجھے منائے, کوئی چھوٹی سی نیکی کرے, مجھے راضی کرے, مجھے راضی کرے. حدیث پاک میں آتا میرے پیغمبر نے فرمایا, آخری حدیث رکھوں اپنی بات کو ختم کروں, میرے پیغمبر نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے. جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. فرمایا جہنم کی آگ جلائے گی اور اللہ اکبر, ایک بندہ جہنم کے اندر روئے گا, چیخے گا, بلکے گا. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کیوں چیخ رہا ہے, کیوں رو رہا ہے, زاروں کی تار. اللہ جہنم کی آگ جلا رہی ہے, میرے مالک اگر تو میرے اوپر رحم کریں, مجھے جہنم کے کنارے پر بٹھا دے. اللہ تیرا کیا جاتا ہے جہنم کے کنارے پر, بس میں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. اللہ تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے, بس جہنم کے کنارے پر بٹھا دے. حدیث میں آتا میرا مالک فرمائے گا چلو فرشتوں میرے بندے کو جہنم سے نکال کر کے کنارے پر بٹھا دو. کنارے پر آیا, بیٹھ جاتا ہے, کیا دیکھتا سامنے ایک درخت ہے, نیچے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے. دیکھ کر کے انسان کی فطرت ہے, انسان زیادہ کو چاہتا ہے. اللہ تھوڑا سا مال دے دے, رزق کی فراوانی دے دے, کہتا ہے یار کاش 10 لاکھ سے 20 لاکھ ہو جائیں, اگلے سال 20 ہو گئے, نہیں یار 30 ہو جائیں, 40 50. قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی. ہے کہ نہیں, حسرت ہے انسان کی. اللہ پہلے آمدنی ہزاروں میں تھی, لاکھوں میں, کروڑوں میں, اربوں میں, پھر بھی کہے کہ یار نہیں, اور حسرت ہے, یعنی انسان کی بڑھتی جاتی ہیں. کبھی بھی انسان نے اکتفا نہیں کیا ایک جگہ پر. اب یہاں پر بھی یہی حالت ہے, ٹھنڈا میٹھا چشمہ دیکھا, اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں, میں بڑا سیاکار ہوں, توجہ میری طرف. اللہ میں بڑا گناہگار ہوں, میرے بڑے گناہ مالک, میں اس قابل نہیں کہ تجھ سے سوال کروں, بس اللہ تھوڑی سی رحمت کر دے, تھوڑی سی رحمت کی نظر کر دے, تھوڑا سا میرے اوپر اپنا کرم کر دے, بس مجھے جہنم کے کنارے سے اس درخت کے نیچے بٹھا دے, ٹھنڈے میٹھے چشمے کے نیچے, تیری رحمت کا کیا جاتا ہے. میرا مالک فرمائے گا بندے تو وعدہ کرتا ہے اور پھر وعدہ خلافی, نہ اللہ بس
اس کے بعد میں دوبارہ تیرے سے کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ بس میرے اوپر مہربانی کر۔ میرا مالک فرمائے گا جا میرے بندے، میرے فرشتوں اس کو اس درخت کے نیچے بٹھا دو۔ اب درخت کے نیچے آیا، سانس لیا، ٹھنڈا میٹھا پانی پیا، نہایا، کچھ فرت آئی اور جسم میں توانائی آئی۔ سامنے کیا دیکھتا ہے؟ جنت کا دروازہ، جنتیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ انسان کی فطرت ہے، دیکھے گا یار اللہ اللہ، دنیا پر جنت کا ذکر بڑا سنا، جنت کا قرآن میں ذکر سنتے رہے، بڑا علماء ذکر کیا کرتے تھے، علماء خطبوں میں بڑی جنت کی سیر کروایا کرتے تھے، لیکن آج آنکھوں سے دیکھ لوں اللہ تیرا کیا جاتا ہے؟ اللہ میں نے مانا میں گناہگار ہوں، میں اس قابل نہیں کہ میں جنت کے اندر جاؤں، بس اتنی رحمت کر کے مجھے دروازے کے قریب بٹھا دے، دروازے کے قریب بٹھا دے۔ اللہ بس میں دروازے کے قریب اور سوال نہیں کرتا۔ میرا مالک فرمائے گا بندے پہلے تجھے جہنم سے نکالا، جہنم سے درخت کے قریب کیا ہے، اب پھر تو کہہ رہا ہے نانا اللہ بس میں اب دوبارہ وعدہ خلافی نہیں کروں گا، بس تو تھوڑی سی مہربانی کر دروازے پر بٹھا دے، میں اس قابل نہیں کہ جنت کے اندر جاؤں۔ یعنی انسان رب کو منانے کا طریقہ ہونا چاہیے، انداز ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے سامنے جتنی بھی کرو دنیا راضی نہیں ہوتی، لیکن رب کو منانے کی کوشش کیا کرو۔ سائیں کو نہ مناؤ، نہ ہی کسی وڈیرے کو، نہ کسی سردار کو، نہ سید کو، نہ شاہ جی کو۔ کتنا گھومتے ہیں، ان کی چپلوں کی مٹی تک چاٹتے ہیں، ملتا کچھ نہیں۔ کاش کتنا ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو یقیناً میرا رب کتنا نواز دے۔ لیکن یہ بندہ ایک اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے چلو فرشتوں کوئی بات نہیں، میرا بندہ گر گڑا رہا جنت کے دروازے پر، پکی بات ہے اللہ، پکی بات ہے، دوبارہ نہیں۔ اب جنت کے دروازے پر آ گیا، بیٹھ گیا، دروازہ کھلا ہے، اندر دیکھ رہا ہے، رونقیں نظر آ رہی ہیں، جنتیوں کے لیے بڑے بڑے بیڈ، بڑے بڑے صوفے لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے، سبحان اللہ۔ ایک دنیا کا ایسی، ایک اللہ کی جنت کے ایسی کی کیا مجال، دنیا کے ایسی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں، ہوا کے جھونکے آئے، ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اللہ میں نے سوال تو نہیں کرنا تھا، اللہ میں گناہگار، میں سیاکار، اللہ ان صوفوں پر بیٹھنے کے قابل نہیں، ان اعلیٰ ممبروں پر منصبوں پر بیٹھنے کے قابل نہیں، بس مجھے جنت کے دروازے کے اگلی جانب بٹھا دے، میں دروازے کے کونے میں اندر والی جانب بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا سیاکار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں۔ حدیث میں آتا میرا رب فرمائے گا نہ بندے، نہ بندے، تو نے کتنے مرتبہ وعدہ خلافی کیا ہے، وعدہ کرنے کے بعد بندہ رو پڑے گا، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، اللہ بس اور کچھ نہیں چاہتا، بس مجھے اندر والی جانب نیچے ہی بٹھا دے۔ حدیث میں آتا میرا رب مسکرا پڑے گا، میرا رب مسکرائے گا، فرمائے گا بندے جا میرے بندے، تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، آج تیرا یہ گڑ گڑانا بے بسی مجھے اتنی پسند آئی ہے، جا میں نے تجھے پوری دنیا کے ساتھ گنا برابر جگہ عطا کر دی، پوری دنیا کے 7 گنا برابر، یعنی پوری دنیا جتنی 7 دنیا لگا لے اتنی جگہ، فرمایا 7 گنا جگہ دے دیتا ہوں۔ بندہ رو پڑے گا، حدیث میں آتا اللہ میں گناہگار، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میں گناہگار اس قابل نہیں ہوں۔ فرمایا نہ بندے جا، تیری ادا مجھے پسند آئی ہے، میں نے تجھے جنت بھی دے دی ہے، اعلیٰ محلات بھی دے دی ہیں، سبحان اللہ۔ آئے تو صحیح
میرے رب کو منا کر کے دیکھے. رمضان کی گھڑیاں ہیں, آخری ایام میں گڑ گڑاؤ, میرے رب کو مناؤ, راضی کرو. اللہ کی قسم ایک چھوٹا سا بچہ, میں کہا کرتا ہوں ہم سے کتنا ہمارے بڑوں کے لیے کتنا سبق ہے ایک چھوٹے بچے میں. عید کا موقع ہے, چھوٹا بچہ ہے, آیا ماں کے قریب, اماں میں نے کپڑے لیا, میں نے جوتا بھی لینا ہے, فلاں میرے رشتہ دار کے بیٹے کے پاس نیا جوتا ہے, نیا چشمہ ہے, نیا رومال ہے, میں بھی لینا چاہتا ہوں. باپ کہتا بیٹا میری اتنی آمدنی نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تجھے نیا جوتا لے لوں, میں نے کپڑے تجھے لے کر دیے, تجھے چشمہ لے کر دوں, تجھے رومال لے کر دوں, تجھے کھیلنے کے لیے کوئی چیز لے کر کے دوں. وہی بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے. ماں توجہ میری طرف دیکھنا, ماں کی گود میں روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, ماں کے جھولی میں لیٹتا ہے. ماں کہتی ہے اے میرے سر کے تاج دیکھو تو صحیح نا بیٹا کتنا بے بسی کا اظہار کر رہا ہے. باپ بھی دیکھتا ہے, ماں دونوں دیکھ کر کے کہتے ہیں چلو بیٹا کوئی بات نہیں, جو چاہے میں تجھے لے دیتا ہوں, میں قربان جاؤں. میرا رب کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا, ایک ماں کی ممتا کیا 70 ماؤں سے زیادہ میرا رب محبت کرنے والا. حدیث میں آتا ہے ایک جنگ پر میرے پیغمبر موجود ہیں, ایک خاتون ہے, اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہے. ماں کی ممتا اللہ نے بڑی نرم رکھی ہے, ماں کی ممتا اللہ نے بڑی نرم رکھی ہے, نرم گوشہ ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر اللہ. اس عورت کا بچہ میدان جنگ میں گم ہو گیا, چھاتی سے دودھ بہ رہا ہے, پریشانی کے ساتھ, دوپٹے کی پرواہ نہیں ہے, دوڑ رہی ہے, کبھی ادھر دوڑ رہی ہے, کبھی ادھر, پاگلوں کی طرح. میرے پیغمبر نے دیکھا, صحابہ فرماتے محبوب اس عورت کی طرف دیکھا, میرے پیغمبر فرماتے صحابہ اس عورت کی دیکھو, طرف دیکھو تو صحیح نا, ایک بچے کے لیے کس طرح تڑپتی ہوئی پھر رہی ہے, پاگلوں کی طرح ماری ماری پھر رہی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بچہ ملا, فوراً حدیث میں آتا سیاہ رنگ کا بچہ ہے, کوئی اتنا خوبصورت رنگ بھی نہیں ہے, پکڑ کر کے اپنی گود میں لگا کر کے چومتی ہے, سر چومتی ہے, ماتھا چومتی ہے, آنسو بہ پڑتے ہیں. میرے پیغمبر یہ منظر دیکھ کر کے رو پڑے, فرمایا صحابہ یہ ایک ماں کی ممتا دیکھی آپ لوگوں نے, میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ ایک ماں کی ممتا ہے, میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یارو جو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, میں اور آپ منائیں, وہ مجھے اور آپ کو جہنم میں کیسے ڈالے گا. ایک لطیفہ ہے, ایک لطیفہ بطور نصیحت. ایک چھوٹا سا بچہ تھا, کیا تھا, ماں کو بڑا تنگ کیا کرتا تھا. ماں کہنے لگی کہ بیٹا تم برے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈالے گا. کیا کرے گا, جہنم میں ڈالے گا. کہنے لگا ماں نہیں, میرا یقین ہے میرا رب مجھے جنت میں ڈالے گا. کہنے لگا نا اماں میرا رب مجھے جنت میں ڈالے گا. کہنے لگی تیرے کام تو اچھے نہیں ہے, شرارتی ہے, نیکی تو کرتا نہیں, رب تجھے جنت میں کیسے ڈالے گا. فوراً دوڑا, ایک انگارہ چولہے سے اپنی ہتھیلی پر اٹھایا, ماں تڑپ گئی, چمٹ جاتی ہے, انگارہ ہتھیلی سے ہٹایا, گرا دیا. بیٹا یہ کیا کر رہا ہے, تیرا ہاتھ جل جائے گا. اماں تو ایک ماں ہے, چھوٹا سا انگارہ میری ہتھیلی پر برداشت نہیں کر رہی, میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. یعنی ایک چھوٹا بچہ درس دے رہا ہے. یارو وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے جو ان بابرکت گھڑیوں میں رب کو نہ منائے. میرا رب تو کہہ رہا آؤ مناؤ, میں ماننے کے لیے تیار ہوں, آؤ مجھے راضی کرو, میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں. آؤ میری دربار میں مجھے مناؤ, راضی کرنے کی کوشش کرو, میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں. آئیے ان آخری ایام میں اپنے مالک کو منائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ہمیں رمضان کے آخری ایام میں رب کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب